ہماری بہنیں جو پریگننٹ ہیں پریگنینسی کے دوران انہیں ڈفرینٹ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے جو کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں تو انہیلدی بھی ہو سکتا ہے، ہیلدی وہ ڈائٹ نہیں ہو سکتی. تو اگر اس طرح وہ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال نہیں رکھتی یا کریونگ کی وجہ سے انہیلدی کچھ نہ کچھ کھاتی ہیں تو اس سے ماں کی اور بچے کی صحت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اچھا، پریگنینسی کے دوران جو ہے صحت کا خیال رکھنا بہت 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 لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور جان جو ہے اٹیچ ہو گئی ہے. تو ابھی آپ کو صرف اپنے لیے نہیں کھانا، آپ کو اس کے لیے بھی کھانا ہے. اور مائیں جو ہے آج بھی جو ساسیں ہوتی ہیں یا اپنی خود کی جو ماں ہوتی ہے وہ انفورس کرتی ہے کہ آپ اچھا کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. لیکن آج کل یہ رجحان زیادہ ہے کہ ہم کریونگ پوری کر لیں پہلے، اس کے بعد ہم ہیلدی کھائیں گے، یا ہم سے کھایا نہیں جاتا. تو میرے خیال سے دل نہیں کرتا، وامٹنگ فیل ہوتی ہے. بالکل. تو میرے خیال سے جو ہے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی کریونگ کو بھی پورا کرو جس حد تک آپ کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ آپ ہیلدی کھاؤ. ہیلدی میں آپ جو ہے صرف ایک ہی چیز جو ہے پریگنینسی میں جو ہے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے، بار بار وہی روٹین، وہی کھانا، دال چاول روٹی اور یہ سب. آپ اپنی پلیٹ کے اندر ویرائٹی لے کے آؤ، میٹ کی ڈفرینٹ ویرائٹی لے کے آؤ، کسی دن مٹن، کسی دن بیف، کسی دن چکن، کسی دن فش. ٹھیک ہے. نٹس بہت پراپرلی یوز کرو، آپ فروٹس کا پراپر استعمال کرو ریگارڈلیس کہ آپ کو یہ فروٹ نہیں پسند، وہ فروٹ نہیں پسند. ملک شیک بنا لیں. بالکل. تو آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی لے سکتے ہو. اگر فروٹ نہیں پسند اسمودی بنا لیں آپ اس کی. اگر آپ کو سنگل فروٹ نہیں پسند فروٹ چاٹ بنا لیں آپ اس کو کسی اور طریقے سے کنزیوم کر سکتے ہو. اب اگر جو لڑکیاں ہیں جو نہیں کھاتی اس طریقے کے ہیلدی کھانے اور صرف کریونگ پوری کرتی رہتی ہیں، سب سے پہلی کمپلیکیشن ان کی برتھ کے ٹائم پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہے برتھ کے ٹائم پہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. پھر وہ کمپلیکیشنز آپ کو لائف ٹائم اثر انداز کرتی رہتی ہیں وہ اس طریقے سے کہ اب آپ میں جو کمیاں اس ٹائم پہ آ گئی ہیں برتھ کے ٹائم پہ، اب وہ کمیاں آپ کو پھر بیک بون کا پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. لانگ ٹرم میں لڑکیاں انیمک رہتی ہیں، لانگ ٹرم میں فزیکل ایکٹیویٹی ان سے ہو ہی نہیں پاتی. وہ کہتے ہیں یہاں تکلیف ہے، یہاں تکلیف ہے، یہاں تکلیف ہے. اور برتھ بذات خود ایک بہت تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اس کے برعکس اگر ہم بچے کی ہیلتھ دیکھیں تو بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے شروع ہوتے ہی اس کو بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو یا تو یرکان آ جاتا ہے یا کوئی اور بیماری آ جاتی ہے یا اس کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں امیونٹی نہیں ہے. جیسے وہ اس دنیا میں آیا ہے جو ریکوائرڈ تھی. بالکل. جیسے وہ اس دنیا میں آیا ہے اس کو ذرا سے جراثیم لگے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں ملن ملاپ بھی بہت ہوتا ہے. بچہ آیا تو اس کو چوم لیتے ہیں، خود نہیں دیکھنا کہ فلو ہے مجھے، ہاتھ صاف ہے نہیں ہے. بچے کی صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نہیں رکھتے اور بچے کو اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے پہلی چیز. دوسری چیز کہ اسی وجہ سے ہی بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں. آتے ساتھ دانت ان کے ابھی اگے نہیں ہوتے، پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے پریگنینسی کے دوران میٹھا اتنا زیادہ لیا ہوتا ہے. آپ نے میٹھا اتنا زیادہ لیا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جب ہم اس کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں یا فیڈر دے رہے ہوتے ہیں، فیڈر کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے. تو جب فیڈر بھی ڈالتے ہیں بناتے ہیں اس کے لیے تو اس میں کیا کرتے ہیں چینی ڈال دیتے ہیں. جبکہ بچے کو شروع میں کسی بھی مسالے کی طرف اٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میٹھے کی طرف نہ نمکین کی طرف. بالکل. تو ہم خود اس کو ڈیولپ کرا کے پھر کہتے ہیں یہ فروٹ نہیں کھاتا. وہ کیسے فروٹ کھائے گا جب اس کو اتنے میٹھے کی عادت ہوگی؟ بچے کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹیسٹ اس چیز کا کیسا ہے، پھل کا کیسا ہے، سبزیوں کا کیسا ہے، دودھ کا کیسا ہے. آپ نے اس کو ٹیسٹ آپ نے ڈیولپ کروانا ہے.